16 اکتوبر 1951 کا دن تھا۔ وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان کو کمپنی باغ راولپنڈی میں پاکستان مسلم لیگ کے جلسہ عام سے خطاب کرنا تھا۔ اوائل سرما کی اس شام نواب زادہ لیاقت علی خان 3:45 بجے جلسہ گاہ میں پہنچے۔ ان کے استقبال کے لیے مسلم لیگ کا کوئی مرکزی یا صوبائی رہنما موجود نہیں تھا۔ مسلم لیگ کے ضلعی رہنماؤں نے ان کا استقبال کیا۔ مسلم لیگ گارڈز کے مسلح دستے نے انہیں سلامی پیش کی۔ پنڈال میں 40-50 ہزار کا مجمع موجود تھا۔ مسلم لیگ کے ضلعی رہنما شیخ مسعود صادق کے خطبہ استقبالیہ کے بعد وزیر اعظم مائیک پر آئے۔ وزیر اعظم نے ابھی برادران ملت کے ہی الفاظ ادا کیے تھے کہ پستول کے 2 فائر سنائی دیے۔ اگلی صف میں بیٹھے افغان باشندے سید اکبر نے پستول نکال کر وزیر اعظم پر یکے بعد دیگرے 2 گولیاں چلائیں۔ پہلی گولی وزیر اعظم کے سینے اور دوسری پیٹ میں لگی۔ وزیر اعظم گر پڑے۔ فضا میں مائکروفون کی گونج لحظہ بھر کو معلق رہی، پھر ترکمانہ لہجے میں پشتو جملہ سنائی دیا: دا چٹزے اکڑے اولا۔ یہ آواز ایس پی نجف خان کی تھی، جس نے پشتو میں حکم دیا تھا کہ گولی کس نے چلائی، مارو اسے۔ 9 سیکنڈ بعد 9mm پستول کا ایک فائر سنائی دیا، پھر یکے بعد دیگرے ریوالور کے 3 فائر سنائی دیے۔ اگلے 15 سیکنڈ تک ریوالور اور رائفل کے ملے جلے فائر سنائی دیتے رہے۔ اس وقت تک قاتل کے ارد گرد موجود لوگوں نے اسے قابو کر لیا تھا۔ اس کا پستول چھین لیا گیا تھا، مگر ایس پی نجف خان کے حکم پر انسپکٹر محمد شاہ نے قاتل پر سرکاری پستول سے یکے بعد دیگرے 5 گولیاں چلا کر اسے ختم کر دیا۔ وزیر اعظم شدید زخمی حالت میں جلسہ گاہ سے باہر لائے گئے۔ وزیر برائے امور کشمیر نواب مشتاق گرمانی کی گاڑی جلسہ گاہ میں داخل ہو رہی تھی۔ وزیر اعظم کو اسی گاڑی میں ملٹری ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لا کر انتقال کر گئے۔ لیاقت علی خان کا قتل پاکستان کی تاریخ کے پراسرار ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ آپ اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ شکریہ۔